اور ہم لوگ کہانی پڑھتے ہیں تو کہانی میں یہ بتایا گیا ہے، ڈرامہ لہو اور کلیل میں جو ہے وہ چار کرداروں پر مشتمل ہے، جس میں جو ہے وہ تجمل ایک سرمایہ دار ہے، اور اس کے علاوہ رؤوف پرائیویٹ سیکٹری کے بارے میں بتایا، اور اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ اختر کا ہے۔ اختر جو مصور ہوتا ہے، جو تصویریں بنانے والا ہوتا ہے، اس کو مصور کہتے ہیں۔ اور سردار تجمل جو اس کی کوٹھی النشاد کے بڑے کمرے، جس کو اسٹوڈیو کے طور پر جو اختر تھا وہ استعمال کرتا تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ شروع میں، کہ وہ کس طرح سے کہ پھولوں سے مزین تھی، کیسے فرنیچر رکھا ہوا تھا، ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا۔ اس کے بعد بتایا کہ تجمل کی عمر کیا تھی، 40 سے 45 سال، اس کی صحت خاصی اچھی تھی۔ تو اور اختر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تجمل جب اپنی کوٹھی پہ آتا ہے تو بابا جی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صبح سے جو رات سے جو ہے وہ اس اختر کی جو طبیعت ہے وہ تھوڑی بوجھل سی لگ رہی ہے، اور اس نے کہا کہ وہ ابھی کدھر ہے، ابھی اس نے کہا کہ وہ باغ میں جو ہے وہ ٹہل رہا ہے، اور تجمل نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کے بلانے پر جب اختر آتا ہے تو اسے خوشخبری سناتا ہے کہ جو اس نے تصویر بنائی تھی، ججوں نے اس کی تصویر کو جو ہے وہ اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ تو اختر کو جیسے اس خبر سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور وہ بڑی بے نیازی سے کہتا ہے کہ میں نے صبح اخبار میں پڑھ لیا تھا۔ تو تجمل کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے تمہارا، کہ تم نے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شام کو کچھ معزز لوگ چائے پہ آ رہے ہیں اور وہ تمہیں مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ تو اختر تجمل سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تجمل اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے، تم یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بس اگر تم چلو جاؤ گے تو لوگوں میں میری کیا عزت رہے گی۔ اختر تجمل سے کہتا ہے کہ جس اختر کو تم ایک تاریخ جھونپڑی سے نکال کر لے کر آئے تھے، وہ اب چلتی پھرتی ایک لاش بن چکا ہوتا ہے۔ گزشتہ 1.5 برس میں نے جتنی بھی تصویریں بنائی ہیں اور جو اس کے نام سے باہر گئی ہیں، وہ ان میں سے ایک بھی میری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی جب ایک مصور جو ہے وہ اس چیز کو بہت فیل کر رہا تھا کہ جو تصویریں اس نے بنائی ہوئی ہیں وہ تصاویر اس کی نہیں، بلکہ وہ کسی کی بنائی ہوئی تصاویر کو اپنا نام دے رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہایت پریشان تھا۔ اور وہ تصاویر اس کے ایک غریب دوست نیازی کی تھی، جس کے حالات کافی خراب تھے، اور چند پیسوں کی عوض جو ہے وہ تصویریں اختر کو دے دیتا تھا، اور اختر جو ہے وہ اس کو اپنا نام دے کر آگے تجمل کو دیتا تھا۔ اور اس کے بعد تجمل نے کہا کہ تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا، تم تو کہتے تھے کہ یہ ساری میری تصاویر ہیں اور میری بنائی ہوئی تصاویر ہے، تم نے میرے احسانات کا کوئی خیال نہیں کیا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اختر کہتا ہے کہ شرم تو تمہیں آنی چاہیے کہ تم نے ایک مصور کے فنکار کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اتنے میں تجمل کا جو سیکرٹری رؤوف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اختر کو اول نام کا مستحق قرار دیا گیا، اور اختر کو یہ افسوسناک خبر بھی سناتا ہے کہ نیازی نے خودکشی کر لی ہے، جس کی تصاویر جو ہے وہ بیچتا تھا اپنے نام کے ذریعے، کہ وہ اس نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس نے پھر جو ہے وہ اختر تجمل کو کہتا ہے کہ تم نے ایک مصور کی جان لی ہے۔ تجمل رؤوف سے کہتا ہے کہ اسے دھکے دے کر باہر نکالو، اور یہ اب پاگل ہو گیا، اسے پاگل خانے میں جو ہے وہ بیچ دو۔ تو اس طرح سے یہ سٹوری کا جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ اور مین چیز تو اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ جو مصور ہوتے ہیں وہ معاشرے کے حساس ترین افراد میں سے ہوتے ہیں، وہ فطرت کے بہترین عکاس و نقاش ہوتے ہیں، اور دھوکہ دہی اور فریب ان کی فطرت میں نہیں ہوتا۔ ایک خاص طبقے کے امراض یعنی غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے فن پارے خرید کر ان کے فن کو نیلام کرتے ہیں، لیکن سچا مصور اپنے فن کی توہین ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا، اور وہ ان افراد کی دو روخی پر کر سکتے ہیں، یعنی لیکن کچھ کر نہیں سکتے، صرف موت کا پندہ گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے انٹرو اور خلاصہ یاد کر لینا۔ اوکے۔